ابو رافع کا قتل۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اگر ایک قبیلہ کوئی کارنامہ انجام دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لیتا تھا تو دوسرا بھی کوئی ایسا ہی کام کر دکھانے کے لیے بتاب ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جب اوس نے کعب بن اشرف کو قتل کر کے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دیا تو خزرج نے سوچا کہ ہمیں بھی کسی ایسے ہی موذی اور دشمن خدا و رسول یہودی کا کام تمام کر کے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کرنا چاہیے۔ مشورے کے بعد آخر ان کی نگاہ انتخاب ابو رافع پر پڑی، اور بالکل صحیح پڑی، کیونکہ اس بدبخت نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو بہت ستایا تھا۔ غزوہ احزاب میں قبائل کو جمع کرنے اور پھر ان کو مدینہ منورہ پر چڑھا لانے میں اس شخص کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس سلسلے میں تمام اخراجات اسی نے برداشت کیے تھے۔ اس وقت حیی بن اخطب بھی اس کے ساتھ تھا۔ غزوہ بنی قریظہ میں حیی بن اخطب مارا گیا تو ابو رافع اس کا جانشین بن گیا اور اپنی تمام تر صلاحیتیں مسلمانوں کو ذکر پہنچانے میں صرف کرنے لگا۔ کہا کرتا تھا کہ میرے پیش رو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا خاتمہ اس لیے نہیں کر سکے کہ انہوں نے صحیح منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں گرد و نواح کے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ پر ایسا بھرپور حملہ کروں گا کہ گزشتہ تمام کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ یہ شخص کعب بن اشرف سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ چنانچہ خزرج نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں اس کو قتل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے، تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، اور حضرت عبداللہ ابن اتیق کی قیادت میں 4 افراد پر مشتمل ایک مہم اس کو جہنم واصل کرنے کے لیے روانہ فرمائی۔ ابو رافع خیبر کے قریب اپنے ذاتی قلعہ میں رہتا تھا۔ قلعہ خاصا بڑا تھا، اور ابو رافع نے اپنی حفاظت کے خیال سے اپنے چند دوستوں کو بھی اسی قلعے میں بسا رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن اتیق اور ان کے ساتھی جب قلعے کے پاس پہنچے، اس وقت سورج غروب ہونے والا تھا اور مویشی چراگاہوں سے واپس آ رہے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا اور قدرے تاریکی چھا گئی تو حضرت عبداللہ نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں قلعے کے دروازے پر استادہ دربان کو بیلاب پھسلا کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ہو سکتا تھا کہ دربان کو شک ہو جائے اور وہ شور مچا کر ہنگامہ کھڑا کر دے، مگر اللہ کی امداد شامل حال تھی، اس لیے دربان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اچانک بہت سے لوگ ہاتھوں میں مشعلیں لیے قلعے سے باہر نکل آئے۔ ان کی باتیں سن کر حضرت عبداللہ نے اندازہ لگایا کہ کوئی گدھا گم ہو گیا ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ نکلے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس روشنی کے خاطر خواہ انتظام تھا، اس لیے ان کی نگاہوں سے بچنے کے لیے حضرت عبداللہ ایک قریبی کھیت میں یوں چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے جس طرح قضائے حاجت کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ گدھے کی تلاش میں جانے والوں کو گدھا ملا یا نہیں، بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئے اور قلعے میں چلے گئے۔ ان کے اندر داخل ہو جانے کے بعد دربان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی شخص باہر تو نہیں رہ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ حضرت عبداللہ ابن اتیق پر پڑی جو کھیت میں بیٹھے تھے۔ وہ یہی سمجھا کہ یہ آدمی انہی میں سے ہے جو گدھا ڈھونڈنے گئے تھے، اس لیے بآوازی بلند گویا ہوا، او اللہ کے بندے جلدی سے فارغ ہو لے، کیونکہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ کو اور کیا چاہیے تھا، فوراً اٹھے اور تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے۔ دربان دروازہ بند کرنے کی طرف متوجہ ہوا تو آپ ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے دربان پر نظر رکھی جا سکی تھی۔ دربان نے دروازہ بند کیا، چابیاں دیوار پر گڑی کیل کے ساتھ لٹکائیں اور چلا گیا۔ حضرت عبداللہ جہاں مورچہ بند تھے وہاں سے ابو رافع کا مکان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی 2 منزلیں تھیں۔ اوپر والی منزل پر ابو رافع بامائے اہل خانہ رہائش پذیر تھا۔ اس وقت اس کے ہاں احباب کی محفل جمی ہوئی تھی اور خوب روشنی ہو رہی تھی۔ رات گئے تک وہ لوگ گپ شپ لگاتے رہے اور ناؤ نوش میں مصروف رہے۔ آخر محفل برخاست ہوئی اور ابو رافع کے دوست رخصت ہو کر قلعے ہی میں واقع اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ حضرت عبداللہ نے شروع سے آخر تک ان پر نگاہ رکھی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں
تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکل آئے۔ دربان نے چابیاں جہاں لٹکائی تھی وہ جگہ ان کو معلوم تھی، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے چابیاں اتاریں اور بیرونی بڑے دروازے کے تمام تالے کھول دیے تاکہ اگر بھاگنا پڑ جائے تو تالے رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس کے بعد دبے پاؤں ابو رافع کے دوستوں کے گھروں کی طرف گئے اور نہایت احتیاط سے ہر مکان کے بیرونی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ ابو رافع یا اس کے گھر والے اگر شور مچائیں تو ان کی مدد کے لیے یہ لوگ فوراً نہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ، کس قدر جامع اور مکمل منصوبہ بندی کی تھی حضرت عبداللہ ابن عتیق نے۔ ان انتظامات سے فارغ ہو کر انہوں نے تلوار نیام سے نکالی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ابو رافع کے مکان کی بالائی منزل پر جا پہنچے۔ اس وقت چراغ بجھایا جا چکا تھا اور ابو رافع سمیت تمام اہل خانہ سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تاریکی کا یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ اب تک حضرت عبداللہ ابن عتیق پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی، لیکن الجھن یہ پیدا ہو گئی کہ اندھیرے کی وجہ سے بہت سے اہل خانہ میں ابو رافع کو پہچاننا ممکن نہ رہا اور حضرت عبداللہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ ابو رافع کو آواز دیں اور اس کے جواب سے اس کی سمت معلوم کریں۔ یہ بہت دل گردے کا کام تھا، مگر ایسی مہمات ہمیشہ دل گردے والے ہی انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے پکارا ابو رافع۔ ابو رافع نے پوچھا من ہادا، کون ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی حضرت عبداللہ نے اس کی طرف تلوار چلائی، مگر اندھیرے کی وجہ سے اس کو لگ نہ سکی اور اس کے پہلو سے گزر گئی۔ ابو رافع نے ایک چیخ ماری اور عبداللہ جلدی سے مکان سے باہر نکل آئے۔ چند لمحے توقف کے بعد آپ دوبارہ داخل ہوئے اور آواز بدل کر انتہائی ہمدردانہ لہجے میں بولے ابو رافع، میں نے ایک چیخ سنی تھی، یہ کیسی آواز تھی؟ ابو رافع نے سمجھا کہ میرا کوئی دوست میری آواز سن کر صورتحال معلوم کرنے آیا ہے۔ کہنے لگا تیری ماں ہلاک ہو جائے، مجھ پر ابھی کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ کو اس کی سمت کا صحیح اندازہ ہو گیا، اس لیے بھرپور وار کیا جس سے ابو رافع گر پڑا اور حضرت عبداللہ نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھ کر اس کو اتنے زور سے دبایا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی توڑ کر دوسری طرف نکل گئی۔ اسی دوران گھر میں ہلچل مچ گئی اور چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق چونکہ اپنا مشن مکمل کر چکے تھے اس لیے تیزی سے بھاگے اور سیڑھیاں اترنے لگے۔ آخری سیڑھی پر ان کا پاؤں رپٹ گیا اور گر پڑے جس سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے جلدی اس کے گرد اپنا عمامہ لپیٹا اور شدید تکلیف کے باوجود دوڑتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ اگرچہ یہ مہم 4 افراد پر مشتمل تھی، مگر سارا کام حضرت عبداللہ نے تنہا انجام دے دیا اور ان کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے جہاں ان کو وہ بٹھا کر گئے تھے۔ قلعے سے نکل کر حضرت عبداللہ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اٹھو، فوراً یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ابو رافع کو مار ڈالا ہے۔ میں اس وقت تک یہیں رکوں گا جب تک اپنے کانوں سے ابو رافع کے مرنے کا اعلان نہ سن لوں۔ چنانچہ ان کے ساتھی روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جلدی صبح ہو گئی اور قلعے کے برجی سے ابو رافع کے قتل کی جانے کا اعلان ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ ابو رافع مر چکا ہے، اس لیے وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل پڑے اور جلدی ان سے جا ملے۔ اندازہ کیجئے کہ ان کی قوت برداشت کا کہ ابو رافع کا قتل خیبر میں ہوا تھا اور خیبر سے مدینہ تک کا سارا راستہ حضرت عبداللہ میں پا پیادہ طے کیا، حالانکہ ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور محض امامے کے سہارے بندھی ہوئی تھی۔ آخر مدینے کے قریب پہنچ کر ان کی ہمت جواب دے گئی اور درد ناقابل برداشت ہو گیا۔ چنانچہ ساتھیوں نے آپ کو اٹھایا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ نے ساری رویداد بیان کی تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد خوش ہوئے اور بعین ہی وہی جام فیضا جملہ ارشاد فرمایا جو کعب ابن اشرف کو قتل کرنے والوں کے لیے فرمایا تھا، افلحت الوجوہ، یہ چہرے ہمیشہ کامیاب رہے۔ محبوب آقا کے روئے زیبا پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اور اس کے مبارک لبوں سے ایسی محبت بھری دعائیں سننے کے لیے ہی تو یہ عاشقان زار اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے پھرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنی پنڈلی ٹوٹنے کا واقعہ بیان کیا تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹانگ سیدھی کرو۔ حضرت عبداللہ نے اس پر لپٹا، امامہ کھولا اور ٹانگ لمبی کی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایسا دست مسیحائی پھیرا
اسی وقت ہڈی جڑ گئی اور تکلیف کافور ہو گئی۔ بقول حضرت عبداللہ ابن عتیق فکأنما لم اشتکیہا قط، گویا مجھے ٹانگ میں کبھی کوئی شکایت ہوئی ہی نہیں تھی۔ آج صحیح البخاری جلد دوم صفحہ 577۔ جزاک اللہ فی الدارین خیرا و احسن الجزا۔